بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رابعہ بصری دنیا سے گئے ہوئے 1200 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ رابعہ بصری نہ کوئی شہزادی تھی، نہ کوئی ملکہ تھی، اور نہ ہی کوئی وہ خوبصورت تھی، نہ کوئی خاندانی تھی، بلکہ عورت ہونے کے ناطے حیا حسن تھا۔ ان کی عادت یہ تھی، اور روزانہ عشاء کی نماز کے بعد غسل کر کے کپڑے بدل کے اپنے خامد سے پوچھتی، آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے کوئی نہیں تو پھر پوچھتی، مجھے اجازت ہے؟ وہ کہتے اجازت ہے، تو پھر مصلی پہ کھڑی ہو جاتی اور فجر کی نماز تک مصلی پر کھڑی رہتی۔ ان کا خامد جلدی فوت ہو گیا، جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ تو حسن بصری بصرہ کے امام، کیا سارے مسلمانوں کے امام تھے۔ وہ خود آئے، خود چل کے آئے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی شادی کا شوق نہیں تھا ان کو، وہ تو اولاد کے قابل نہیں، شکل صرف ان کی نیکی اور ان کا جو اللہ سے تعلق تھا۔ ان کو یہ لالچ ہوا، یہ میری بیوی ہوگی تو اس کے طفیل شاید میری بخشش ہو جائے۔ تو ان کے پاس آئے، کہنے لگے کہ رابعہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خود پیغام لے کر آئے، انہوں نے فرمایا میری 4 باتوں کا جواب دو تو میں شادی کر لوں گی۔ کہنے لگے کیا یہ بتاؤ کہ میں جنتی ہوں کہ دوزخی ہوں؟ کہنے لگے یہ تو مجھے کچھ پتہ نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعمال نامے پھینکے گا، کسی کے الٹے ہاتھ میں، کسی سیدھے ہاتھ، میرے سیدھے ہاتھ میں آئیں گے یا الٹے ہاتھ میں؟ کہنے لگا یہ بھی کچھ پتہ نہیں۔ کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ، جب اللہ نیکیوں کو تولے گا، کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، کسی کے گناہ بڑھ جائیں گے، میرے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہوئی؟ یہ بھی کہا کچھ نہیں بتا سکتا۔ اچھا یہ بتاؤ، جب پل صراط سے لوگ گزریں گے، کچھ پار نکل جائیں گے، کچھ نیچے گر جائیں گے، میں پار نکلوں گی یا دوزخ میں گروں گی؟ کہنے لگا یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ تو پھر فرمایا اچھا جاؤ، مجھے تیاری کرنے دو، میں ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس شادی کے لیے وقت نہیں ہے۔ جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں، اللہ دنیا ان کے لیے مسخر کر دیتا ہے، اللہ دنیا ان کے پاؤں میں ڈال دیتا ہے۔ اور جب ان کا انتقال ہوا، رات کو ان کا انتقال ہوا، اور اپنی خادمہ سے کہا بس 2-4 آدمی بلا کے مجھے جلدی سے دفن کر دو، کسی کو نہ بتاؤ، صبح لوگوں کو بتا دینا، اور مجھے کفن دینا میری اسی چادر میں جس میں میں تہجد پڑھا کرتی تھی۔ تو انہوں نے راتوں رات دفن کر کے صبح اعلان کیا، شور مچ گیا، ہائے کیوں بتایا نہیں ہمیں، کیوں نہیں پتہ چلا۔ اگلی رات ان کی خادمہ نے ان کو خواب میں دیکھا، سبز لباس پہنا ہوا ہے، حسن و جمال، سورج چہرے پہ چمک رہا ہے۔ پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت عمدہ معاملہ کیا؟ کیا آپ کی وہ چادر کہاں گئی جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ کہا وہ اللہ تعالیٰ نے اتار لی ہے، اور وہ مجھے جنت کا جوڑا پہنایا ہے، اس چادر کو اللہ نے سنبھال کے رکھ لیا ہے۔ جب قیامت کے دن میری نیکیوں کو اللہ تولے گا تو اس چادر کو بھی اس میں تولے گا۔ انہوں نے پوچھا منکر نکیر کا کیا ہوا؟ کہا وہ آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا من ربو کی، تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا، منکر نکیر کو کہا جس اللہ کو میں نے 40 سال نہیں بلایا، جس 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر میں اللہ کو بھول جاؤں گی، جس رب کو 40 سال سے میں نہیں بلا سکی، اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر میں اللہ کو بھول جاؤں گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو منکر نکیر نے کہا اس کے آگے کیا حساب لیں گے، چلو واپس چلتے ہیں۔ میرے بھائیو اللہ سے لو لگا لو، اللہ بہت اجر